بر صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب ہوا اور خواب میں حضور سے پوچھا، آقا کریم آپ کا حکم ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔ علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزع کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا۔ اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے خوابوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ 40 خواب ہیں جو حضرت شاہ عبد الرحیم نے دیکھے اور حضور سے جو گفتگو ہوئی اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا ہی حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن صبی کی نسبت حسن ملی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے خواب کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اے عبد الرحیم جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ چھپا ہوا حسن حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن، اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں کے کاٹنے کی، تو حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کٹ گئیں۔ چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام پہ دل ہار گئی ہے، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے،
ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے. اب زلیخا ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا، وہ مانتی نہ. انہوں نے کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. عالی نسب خاندانوں کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا، بعد میں ہاتھوں میں پھل دیا اور چھریاں دی. جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخا اندر چلی گئیں، حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے، وقال تخرج علیہن، سورہ یوسف اٹھائیے، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے. یہ تانے دے رہی ہیں، انہیں پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے. جناب یوسف اپنے حسن پہ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ہلکا سا نقاب الٹا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں. جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگے. فقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے. انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئیں، چھریاں پھر گئیں، لیکن زبان سے بولی ہم بشر بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا. جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو پردے اٹھ گئے. رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. 72-73 فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. پیر وارث شاہ نے حد کر دی، فرماتے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے. یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات بپا ہیں. کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو. ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں. جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو زلیخا کو تانے دیتی تھی. اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو گئی. جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے. اللہ اکبر. اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ ہو. زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی. اللہ اکبر. تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. تو اعلی حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ تضاد کا شعر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، بے اختیاری میں کٹ گئی. یہاں 6 چیزیں ہیں. عورتیں ہیں، مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹی اور بے اختیاری میں کٹی. اور ادھر کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب.
ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، وہ دیکھ کر یہاں نام سن کے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہیں، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، تسلسل جاری ہے۔ عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی ہے، حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، 1 صدی بھی نہیں بیتی، انہوں نے بھی سر کٹوایا ہے۔ غازی ممتاز قادری کٹوانے کو تیار بیٹھا ہے، سر کٹاتے ہیں، تسلسل ہے، یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا۔ تیرے نام پہ مردان عرب، اللہ اکبر۔ تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ حضور کے حلیے کو لوگوں نے، حضور کے اعضائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کا معمول زندگی تھا۔